ویلکم بیک. علی صاحب, ہم نے یہ تو بات کی ہے کہ غنڈوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا اور کون اس کی انچارج ہوں گے, لیکن یہاں پر غنڈوں کی تعریف کیا ہے؟ مطلب اکارڈنگ ٹو دس لا ایک انسان کو غنڈے بننے میں کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کہ کس قسم کی حرکتیں؟ جی, اس میں غنڈہ ایز سچ ایک ڈیفائن ٹرم نہیں ہے. اس میں دو چیزیں which have been sanctioned, ایک ہے اینٹی سوشل بیہیویئر اور ایک ٹرم ہے ہیبچول offender. اینٹی سوشل بیہیویئر میں 23 چیزیں ہیں that can constitute اینٹی سوشل بیہیویئر, جس میں ڈرگ ٹریفکنگ اور گیمبلنگ شامل ہے, لیکن اس میں annoying the public also constitutes anti-social behavior. spreading misinformation, جس میں کوئی اس میں threshold نہیں لکھا ہوا کہ misinformation کیا ہو سکتی ہے. اس میں cruelty to animals is also anti-social behavior. so اس کا جو scope ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کسی کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر کبھی بھی. بالکل. اور اس میں ان کا جو اسکوپ ہے وہ کلوز اینڈیڈ بھی نہیں ہے, بیکاز جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کو انہوں نے یہ بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے کچھ اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. جو ہیبچول offender کی ٹرم ہے اس میں آپ مطلب امیجن کریں گے کہ غنڈہ کی جو رفلی ایک ایکویولنٹ ہوگا وہ ہوگا ایک ہارڈن کرمنل جس کی 2-3 کنوکشنز ہو چکی ہیں. تو ایسی کوئی ڈیفینیشن اس میں نہیں ہے. اس میں بیسڈ آن کریڈیبل ایویڈنس وٹ ایور دیٹ از آپ ایک ہیبچول offender ٹریک میں جا سکتے ہیں, بیسڈ آن چلانز جو آپ کے خلاف پولیس نے جمع کرائے ہیں. اور اس میں ایک بہت کروشل چیز ہے, چلان کنوکشن نہیں ہوتا. چلان وہ چیز ہوتی ہے جو پولیس آپ کے خلاف فائل کرتی ہے, عدالت ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بری کر دے. اور یہ میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ چلان ایز اے روٹین جمع ہوتے ہیں. اگر آپ پہ FIR کٹ گئی ہے اور آپ نے بری بھی ہونا ہے تو کئی بار ایز وکیل ہم پولیس کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پلیز چلان جمع کرا دیں تاکہ عدالت کو بھی نظر آ جائے کہ اس مقدمے میں کوئی پانی نہیں ہے, پھر ہمارے کلائنٹ کی یہاں چھٹی ہو جائے یا اسے بیل مل جائے. تو چلان جمع کرانے کی ایز سچ کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی ادر دین پولیس بس اپنا روٹین کا کام. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں. چلان ایک قسم کا الزام ہے, تو یہاں پر الزام کو ثبوت سمجھا جا رہا ہے ایک طرح سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل, تو اس میں کنوکشن کا کہیں تھریش ہولڈ نہیں ہے. بہت خوب. مس انفارمیشن میں تو کتنے لوگ پکڑے جائیں گے آپ کی سوچ ہے؟ ہم تو گئے نہیں, ہم تو ہماری تو بات نہیں نہ کریں, ہم تو پیدائشی گنڈے ہیں. علی, اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اب مطلب ہم تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اور اس ملک میں مطلب کچھ قوانین بھی ہیں, ایک رائٹ ٹو جسٹس بھی ہے, میں نے سنا ہے اپنی ہماری جو کانسٹیٹیوشن, رائٹ ٹو اپیل. تو یہاں پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار صحیح ہے, کمیٹی نے آپ کو مجھے کسی اور کو غنڈہ قرار دیا اور مطلب ہمارا حقہ پانی بند ہو گیا, وہاں پر بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے. ظاہر ہے ہم اپیل تو کر سکیں گے اگر یہ قانون پاس ہو جاتا, تو اس میں اپیل کی گنجائش کیا ہے؟ مطلب کس کو اپیل کرنا ہے, کس فورم کو؟ جی, اس میں جو تھوڑی سی ڈرونی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا. پہلی بات تو یہ اپیل کے لیے قرضے لے کے کہیں وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ پیسے تو انٹرم آرڈر میں ہی سارے غائب ہو جائیں گے. لیکن آپ کی پہلی جو انیشل کمیٹی ہے اس میں دا کنوینر از دا ڈسٹرکٹ کمشنر. پھر ایک اور کمیٹی ہے اس کے اوپر جس میں کنوینر ڈویژنل کمشنر ہے. آپ پہلے اس ادھر جائیں گے اپیل کے لیے. اس کے اوپر ایک اور کمیٹی ہے جس میں آپ کا سیکنڈ رائٹ آف اپیل ہے, جہاں پہ کمشنر بیٹھتے ہیں. تیسرا رائٹ آف اپیل جو ہے آپ سیکرٹری ہوم کو کریں گے. چوتھے رائٹ آف اپیل میں آپ ایک ٹرائیبیونل کے پاس جائیں گے جو حکومت اس بل کے مطابق کانسٹیٹیوٹ کرے گی, جس میں ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوگا ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ along with 2 بیوروکریٹس. تو وہ ایک 3 ممبر ٹرائیبیونل ہوگا جس کے پاس آپ چوتھی بار جائیں گے ان دا فورتھ رائٹ آف اپیل. اور اس سے پہلے انٹرم جو آپ کے خلاف آپ سمجھیں سو ٹو اسپیک سینکشنز ہیں, اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہو سکتے ہیں, آپ کی اموویبل پراپرٹی بھی سیز ہو سکتی ہے, اور آپ کا CNIC بھی فریز ہو سکتا ہے. تو اس پورے پروسیس میں لیٹس بی آپٹیمسٹک, ایون اگر 3-4 مہینے لگ جائیں یا 5 مہینے لگ جائیں, اینڈ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو سال لگ جائے, تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب ایک تو چیز ہے کہ آپ اپیل میں سکسیسفل ہوں, 1 سال میں آپ پہ کیا گزرے گی, اور چوتھے لیول پہ جا کے ہو سکتا ہے وہ کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو here you go. لیکن تب تک جتنا نقصان ہو چکا ہوگا وہی آپ کی پنشمنٹ. یہاں پہ تو پروسیس ہی پنشمنٹ ہے نا ایک لحاظ سے, یہاں پہ تو پروسیس. یعنی میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتا؟ جی, وہ اس میں ریٹ کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن ریٹ کا ایک بڑا فنڈامنٹل اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے
تو ہائی کورٹس نارملی ریٹس مینٹین نہیں کرتے. اور اس میں مطلب اگر آپ نے اس پوری تصویر کو دیکھنا ہے تو جو ہماری ابھی آئینی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں اب کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن جب بناتی ہے تو اس میں ایز تھنگ اسٹینڈ حکومت کی میجورٹی ہے. تو جو ریٹ کی ایفیکیسی ہے بیکاز ریٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس لگے گی اور کانسٹیٹیوشنل بینچز میں کون کون ججز بیٹھتے ہیں وہ تھیوریٹکلی اب جو آپ سمجھ لیں میجورٹی ہے اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا کردار ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں. تو ویسے ریٹ کا جو رائٹ ہے وہ بیکاز اس قانون میں آلٹرنیٹ ریمیڈی دی ہوئی ہے وہ ایک بڑا ڈوبیس رائٹ ہے کیونکہ وہ کہیں گے پہلے آپ یہاں پہ جو آپ کے اپیلز دی ہوئی ہیں وہ تو ایگزاسٹ آپ کریں ٹرائیبیونل کے اور پاس گئے اگر تھے یا آپ نہیں چلے گئے بھی تھے؟ جائیں. جی جی بالکل. تو آپ یہ پورا قانون کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پاس ہوتا تو ہاں اگر پاس. جی آپ پہلے ریٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور پھر اگر ریٹ میں آپ کو فیصلہ آپ کی مرضی کا نہ ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اوریجنل جوریسڈکشن نہیں ہے, آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ آپ نے آئین کی بات کی اور آئین میں جو 1973 کا ہے اس کا جو اسپرٹ ہے اور ابھی بھی ایون ان دا فارم دیٹ اٹ از رائٹ ناؤ اس میں بے شمار ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو مکمل تعداد میں اس قانون کی اسکیم میں. وہ آرٹیکل 9 جو کہ لائف اینڈ لبرٹی ڈیو پروسیس کا ہے, فیئر ٹرائل کا ہے, وہ سب کچھ اس کے بالکل برعکس جاتا ہے کیونکہ ہماری بہت ویل ڈیولپ جورسپروڈنس ہے جو کہ سپریشن آف پاور کی بات کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو ہمارا آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ایک عدالت ہی آپ کو دے سکتی ہے. ایگزیکٹو انڈر دا ڈاکٹرن آف سپریشن آف پاور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے. لیکن آئین کی بات کرتے ہوئے اس وقت آنیسٹلی جو ہاں حالات ہیں تھوڑا ڈر سا لگتا عجیب ہے لگ رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے. آپ کو مزید اس پہ اور دو بات دن کے کرنے کی اندر ضرورت امینڈمنٹس نہیں آ ہے. جائیں جس میں یہ چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے. اور میں بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اور ہماری میں دیکھا روڈ کی ہماری 78 ایئرس کی ہسٹری ہے لیکن ایک آپ کہتے ہیں ایک جو ڈیفینیشن پاگل پن کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی چیزیں بار بار ٹرائی کریں لیکن یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا. اور یہ جو ایک اسکیم ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو اور زیادہ بااختیار کریں گے اور اسی میں ہمارا معاشرہ درست ہوگا, یہ ہم اتنی بار ٹرائی کر چکے ہیں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اور ہر بار نتیجہ وہی ہوتا ہے. This time جس it will be میں different, Ali. اس بار کامیابی چلیں ہوگی. وہ ہم دوائی کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ وہی چیز بار بار ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ میں کہوں گا عقل مندی کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس پولیس ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا انویسٹیگیشن کا بجٹ ہے پر انویسٹیگیشن آپ وہ بڑھا دیں, ان کا بجٹ بڑھا دیں. آپ کی جو پروسیکیوشن ہے آپ ان سے پوچھیں کہ جو ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ ہماری آبادی کے مطابق پر کیپٹا کیا نمبر ہے اور اس نے کتنا کیس لوڈ ہینڈل کرنا ہوتا ہے, آپ ان کا بجٹ بڑھا کے ان کی تعداد بڑھا دیں. جو ہمارے ججز ہیں ان کی آپ تعداد بڑھا دیں کیونکہ میرے خیال میں ہماری صرف اس ریجن میں نہیں پوری دنیا میں اگر آپ یہ نمبرز پر کیپٹا کے لحاظ سے دیکھیں گے they're the lowest. اور بجٹ کے اوپر لوگوں کی جان جاتی ہے ان کا بڑھاتے ہوئے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا قانون آنا ہوتا ہے اور کوئی نئی باڈی بنانی ہوتی ہے یا کچھ ایگزسٹنگ جو کہ فیوریٹس ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی بڑھانی ہوتی ہے تو اربوں روپے کے بجٹ نکل آتے ہیں. اور یہ چیز ہم اتنی بار ٹرائی کر چکے ہیں اب تک کہ آئی تھنک the only tragedy in all of this is کہ even now everyone knows what's going to happen in 3-4 years کہ ہم دوبارہ اس سائیکل کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. لیکن وہی چیز دوبارہ ٹرائی کرنا مطلب وہی آئی تھنک کی سوال ہے کہ ہم یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں. یہ سوال ہم کئی دہائیوں سے پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ تو سوال یہ ہے کہ آپ تو بہت ہی آئیڈیلزم کی گفتگو کر رہے ہیں نا. انٹینشن بھی ہوتی ہے نا ہر قانون کے پیچھے. بظاہر ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدماشوں کو ہم لگام دیں گے, لیکن اصل انٹینشن کیا لگ رہی ہے کہ جو آدمی ہے وہ چوں بھی نہ کر سکے, وہ جیسے ہی سر اٹھانے کی کوشش کرے کسی نہ کسی لا کے تحت اسے تنبو کر لیا جائے. یہی انٹینشن ہے نا. یہ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں, ان کو کیوں پھنسا رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ دیکھیں بات آپ کی بالکل درست ہے لیکن اس میں بھی میری جو التجا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو یہ قانون بنا رہے ہیں ایٹ لیسٹ اسٹینسبلی یہ قانون جو ہے یہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے اور وہ کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی اگر ہمیں اپنی ملک کی تاریخ دیکھ کے ایک بات کا پتہ ہے تو وہ یہ پتہ ہے کہ طاقت 2 سال 5 سال 6 سال لیکن قانون تو رہے گا, طاقت نہیں رہے گی.
اور یہ اس سے پہلے جو ہماری جماعت آئی تھی انہوں نے جو قوانین بنائے تھے وہ تو ہمیں اتنا دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیکا جس کے خلاف بنائے تھے ان پہ استعمال ہوا نہیں ہوا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ استعمال ہوا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ صرف 3 سال آگے, بالکل نیب دیکھ لیں کہ آپ صرف 3 سال آگے دیکھ لیں. دیکھیں باقی جو لوگ ہیں, مطلب آئی ایم اے کمنٹیٹر, لیکن میں کوئی اتنا انقلابی نہیں ہوں کہ مجھے لگے کہ میں سڑکوں پہ جا کے یہ قانون میرے خلاف استعمال ہوگا. لیکن جو لوگ یہ بنا رہے ہیں انہیں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم, مطلب یہ ایک گیون بات ہے کہ ہم تو آپ یہ قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ واٹر از ویٹ والی بات ہو گئی نا. اور انفیکٹ انٹرسٹنگ بات وسط علی کہ ابھی جو خالد محمود رانجھا صاحب کا میں نے ابھی جو کلپ آپ کو دکھایا تھا نا, پبلک نیوز کے اینکر ہیں, ان کا نام مجھے نہیں یاد ابھی, تو انہوں نے بھی یہی سوال ان سے کیا. انہوں نے کہا یار رانجھا صاحب, پنجابی میں اس نے کہا, تو اس نے کہا رانجھا صاحب یار ابھی آپ کی حکومت ہے, 2-3 سال بعد کسی اور کی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی ہو, تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو اور میں روڈوں کو کہہ رہا ہوں کہ رانجھا صاحب بے قصور ہے, رانجھا صاحب بے قصور ہے. تو وہ کہنے کہ نہیں جی بالکل. اور آپ نے جو شروع میں بات کی اس میں بھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مجھے بل مل گیا اسمبلی میں, اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا, اپوزیشن کو بھی پھر میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا, اس لیے نہیں پتا تھا کیونکہ انہوں نے کمیٹیز میں کا بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو جب کمیٹی سے یہ بل پاس ہوا اس میں کوئی اپوزیشن ممبر نہیں بیٹھا ہوا تھا. اب اس پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں جو اپوزیشن نے اسمبلی میں اس پہ پروٹیسٹ کیا اسی کی وجہ سے یہ زیادہ پرومیننٹ ہوا. اس میں بجٹ سیشن چل رہا تھا, لیکن ایک پی ٹی آئی کے اپوزیشن ممبر ہیں, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر کر کے بجٹ سیشن کے اندر اس بل کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہا کہ یہ اتنا ضروری پوائنٹ ہے کہ میں بجٹ سیشن میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور و فکر کریں. تو ایک تو اس میں سوال آبویسلی یہ بنتا ہے کہ اگر وہ, مطلب جو بھی اس وقت فارم ہے اور مطلب اس میں جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں, اگر وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے تو ان کو بھی اس بل کا شاید تھوڑا جلدی پتہ چل جاتا. ایکسلنٹ پوائنٹ. کبھی آپ کو سسٹم سے اپنے آپ کو مائنس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ باقی تو ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ مائنس ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس پہ آپ کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو استاد انگریز تھا جہاں سے یہ بات چلتی ہے 1871 سے, تو وہ یہ بل کا مسودہ پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے گا, یہ کہے گا کہ آپ استاد ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں, یا اس سے نرم بل ہے جو 1871 میں پاس ہوا تھا؟